بہرحال بنی امیہ کے عروج اقتدار کا یہ پہلا زینہ تھا جو حضرت عمر کی خلافت کے دوران قائم ہوا۔ محاصرہ دمشق کے ختم ہونے کے بعد جب ادھر کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا تو انہی مصلحتوں پر نظر رکھ کے خلیفہ عمر نے ابو عبیدہ کے بعد دمشق کی حکومت بھی انہی کے سپرد کر دی۔ اب کیا تھا، بنی امیہ کو منہ مانگی مراد مل گئی۔ یزید 2 برس یا اس سے کچھ زیادہ وہاں حکومت کرتا رہا۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی تو حضرت عمر نے یزید کے چھوٹے بھائی معاویہ ابن ابو سفیان کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا۔ معاویہ کے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی بنی امیہ کے اقتدار کو اور 4 چاند لگ گئے۔ معاویہ نے اپنے قبیلے کی گئی گزری حالت کو پوری طرح سنبھالنے کی پہلے ہی سے ٹھان رکھی تھی۔ تخت پر قدم رکھتے ہی اس نے اپنی قوم پر دولت و حکومت کے دروازے کھول دیے اور جو مراعات وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو فراہم کر سکتا تھا کرنے لگا۔ حضرت عمر کے بعد جب اسلامی سلطنت کی باغ ڈور حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی تو اس نے تو بنی امیہ کے حق میں سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ حضرت عثمان کی اقربا پروری کو کون نہیں جانتا، بیچارے کی جان ہی اسی وجہ سے گئی۔ جب خلیفہ اپنے گھر کا ہو اور پھر ایسا اقربا پرست تو بنی امیہ کی کل خواہشیں اپنے ہاتھ پاؤں کیوں نہ پھیلاتی اور سلطنت اسلامی میں ان کے من مانے تصرفات کیوں نہ ہوتے۔ حضرت عثمان نے اپنے وقت میں ایک طرف تو بیت المال کا منہ بنی امیہ پر کھولا تو دوسری طرف سلطنت اسلامی کے جتنے عہدے یا محکمے تھے ان سب پر بنی امیہ کے چیدہ افراد کو مقرر کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز میں تمام سلطنت پر یہ قبیلہ ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ جس طرف نظر جاتی تھی بنی امیہ ہی بنی امیہ نظر آتے تھے۔ والیان ملک تھے تو بنی امیہ، صدقات وصول کرنے والے تھے تو بنی امیہ، قاضی تھے تو بنی امیہ، وائز تھے تو بنی امیہ، خطیب تھے تو بنی امیہ، بیت المال کے خزانچی تھے تو بنی امیہ، سپہ سالار تھے تو بنی امیہ، وزیر سلطنت تھے تو بنی امیہ۔ غرض کہ اس وقت جو کچھ بھی تھے وہ بنی امیہ ہی تھے۔ جب ملک میں کوئی عہدہ باقی نہ رہا تو ان کو کرا بہا ہدیے، پیش قیمت تحفے، بڑی بڑی جاگیریں اور قیمتی خلط دیے جانے لگے۔ اس سے بھی جینا بھرا تو کسی کو ملک کا خراج معاف کر دیا، کسی کو زمین مفت دے دی، کسی کو ملک فتح کرنے کے صلے میں تمام مال غنیمت عطا ہو گیا۔ ان لوگوں میں سب سے بڑا اور پہلا نمبر حضرت عثمان کے چچا حکم ابن عاص کا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو طرید النبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنی اپنی خلافتوں کے زمانے میں حکم اور اس کے بیٹے مروان کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں دی، مگر عثمان نے اقربا پروری کو حکم رسول پر ترجیح دے کر اس کو اپنی سلطنت کے زمانے میں بڑی آؤ بھگت کے ساتھ مدینے میں بلایا اور اسے تحفے تحائف سے نوازا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ تھے جن پر حضرت عثمان کا لطف و کرم بارش کی طرح برسا۔